ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی، آپ پی ایچ ڈی ہیں، یونیورسٹی سے آپ منسلک ہیں، تو یہ ایڈز جو ہے یہ ایک دولت کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ایک کیسا انگریڈینٹ ہے کسی بھی شخصیت کے اندر جو اگر ہو تو کیا ہوتا ہے اور اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجدد نے جو کلام پڑھا جی، تو یہ نظم میں جب کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو یہ انسان میں عشق اور محبت کے جو جذبے ہیں ان کو بیدار کرتی ہے. جی، نظم میں ایک ہے یہ خاص اس میں اللہ تعالیٰ اگر ہم نثر کے مقابلے میں نثر کے مقابلے میں نظم کے اندر شاعری میں، اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جن میں سحر ہوتا ہے، انسان مسحور ہو جاتا ہے. جی، اور میں گفتگو کا آغاز یہاں سے اور میں اگر یہ کہوں کہ کلام اللہ بھی منظوم ہے تو یہ ہمارا درست کلام اللہ منظوم نہیں ہے، لیکن وہ کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. نہیں، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے انداز ہیں قرات کے، ہاں، وہ سارے ہم اس کو کس کیٹیگری میں لائیں گے؟ اگر میں بس آپ یوں سمجھیں کہ نہ یہ بظاہر ایک نثر ہے، یہ ہم ذرا بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں ادب میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کتاب اللہ ہے، نہ یہ بظاہر ایک نظم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فصاحت اور بلاغت اور علم البدیع معنی اور ہم یہ کہیں کہ یہ حسن نظم ہے یا حسن انتظام ہے؟ اس کو نظم اصل میں کہنے سے اوائڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر کلام اللہ کو پڑھیں تو آپ کو اس میں ایک ردھم نظر آئے. جی، بہت کمال، بہت ہی بلکہ مجھے اس وقت ایک عجیب و غریب بات یاد آ رہی ہے کیونکہ آپ نے ایک موضوع چھیڑا ہے تو میں کیا دیتا ہوں. ڈاکٹر محمد حمید اللہ عالم اسلام کے ایسے اسکالر گزرے ہیں کہ شاید گزشتہ 500 برس میں اتنا بڑا علوم سیرت کا مجدد کوئی نہیں گزرا. تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ کہتے ہیں کہ پیرس میں ان کے پاس اچانک ایک ایسا نوجوان لایا گیا جو باقاعدہ موسیقار تھا. جی، موسیقار تھا. جی، اور اس نے کسی پروگرام میں یہ سنا کہ اچانک ایک موسیقی کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور سب لوگ پن ڈراپ سائلنس خاموش ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب وہ سلسلہ ختم ہوا تو اس نوجوان نے پوچھا کہ جناب یہ کیا تھا اور یہ اس کا عجیب اثر ہے، میرا علم موسیقی تو ختم ہو گیا. تو بتایا گیا یہ موسیقی نہیں، یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اور ہم اس سے آغاز کرتے ہیں. تو وہ شخص ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں قرآن مجید کو اس نظم کے حساب سے اور علم موسیقی کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں اور میرا فن ختم ہو گیا، میں بہت متاثر ہوا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اب اس نے اسلام قبول کر لیا. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ چند روز بعد وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں پورے قرآن مجید کو اس علم عروض و بحر اور موسیقی کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں اور میں عش کر اٹھتا ہوں کہ یہ کلام کا کتنا خوبصورت حسین مرقع ہے، لیکن ایک مقام پر مجھے کچھ جوڑ سمجھ نہیں آ رہا. اب ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ عالم اسلام میں کون سے ایسا اسکالر لے کر آؤں جو علم بحر و عروض کو بھی جانتا ہو، موسیقی سے بھی واقف ہو اور قرآن کے بدیع معنی اور بیان کو بھی جانتا ہو اور علم القراءت سے بھی واقف ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں کون سی آیت ہے. تو انہوں نے پڑھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. اس نے کہا یہ جو افواجہ اور فسبی ہے نا، اس کے درمیان کوئی جوڑ پورا نہیں بیٹھ رہا. تو حمید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ جناب میں آپ کو اس طرح پڑھ کے سنا دیتا ہوں جیسے میرے استاد نے مجھے سکھایا، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس نے جب حمید اللہ صاحب سے ہاں کہا تو آپ نے یوں پڑھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. انہوں نے جو ہی ملا کر پڑھا اس نے تالی ماری اور کہا کہ میرا مسئلہ آپ نے حل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں محض یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، اس میں نظم موجود ہے. یہ یعنی اگر آپ قرآن کی کبھی ڈیفینیشن پڑھیں تو ہمارے اہل علم کہتے ہیں ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، کہ یہ عبارت اور معنی کا جب مجموعہ ہوتا ہے تو یہ قرآن بنتا ہے. میں یہاں صرف ایک حدیث کی تلاوت کرنا کیونکہ مجدد نے جو تار چھیڑا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ایک عرب بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا اور آ کر، یہ عاجزی سے بھی ریلیٹڈ ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن کی آیت سنی تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی اللہ سے استغفار کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو یا رسول اللہ آپ کا تو وصال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اور وہ شخص روتے روتے، امام قرطبی اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ وہ شخص بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب اس شخص کا افاقہ ہوا اور وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے جواب آیا قد غفر لکا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ امت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ زندہ تعلق ہے، یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آج بھی اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو 10 گناہ جھڑتے ہیں، 10 اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 خطایا معاف ہوتی ہیں، لیکن جب سلام پڑھتے ہیں تو قبر انور سے جواب آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اردو ترجمہ فرما دیجئے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بالکل ٹھیک۔